نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے انڈیا ایران تعلقات خراب ہونے کی وجہ۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے اور واضح ہو چکی ہے کہ ایران اور انڈیا جو کبھی ایک دوسرے کے بہت اچھے اور قریبی دوست تھے اور ایک دوسرے پر بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے، اور ایران جو ہے اس نے انڈیا کی خاطر پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے سے گریز کیا اور ہمیشہ گریزاں رہا۔ اب انڈیا اور ایران کے تعلقات میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہو چکی ہے اور گڑبڑ پیدا ہو چکی ہے۔ اب ایران کے ہندوستان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رہے، اور نہ ہی انڈیا ایران کے ساتھ اب وہ پہلے والا اعتماد رکھ رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کی وجہ بڑی عجیب و غریب ہے، میری سمجھ کے مطابق یہ بڑی اہم وجہ ہے، اور میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں منشیات کا کاروبار جو ہے یہ میرے خیال کے مطابق سب سے بڑا کاروبار ہے۔ 3000 ٹن ہیروئن یہ اشرف غنی کے دور میں وہاں سے چلی افغانستان سے، اور یہ بندر عباس کی بندرگاہ سے ہوتی ہوئی، کراچی کی بندرگاہ سے ہوتی ہوئی یہ پہنچ گئی مندرا، انڈیا کی ایک بندرگاہ ہے مندرا، وہاں پہنچی، اور وہاں جن لوگوں نے اس کے کارٹون وصول کیے، اس کے کنٹینر وصول کیے، وہ مودی اور امت شاہ کے کارندے تھے۔ وہاں پر جب اعلیٰ عہدیداران کو پتہ چلا کہ یہ ہیروئن ہے تو اس کو روکا گیا وہاں پر۔ تو مودی کی طرف سے کالیں آئیں، امت شاہ کی طرف سے کالیں آئیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو نہ روکا جائے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے بڑے بڑے وزیر اعظم تک ہیروئن کی سمگلنگ میں، ہیروئن کی جو ہے وہ تجارت میں ملوث ہیں۔ اگر یہ لوگ ہیروئن کی تجارت اس طرح کرتے ہیں ہزاروں ٹن کے حساب سے ہیروئن، وہ 3000 ٹن ہیروئن ہے، تو پھر دنیا باقی کا کیا حال ہوگا؟ دنیا کیسے جی رہی ہے؟ نہ جانے سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ دنیا جی کیسے رہی۔ یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جناب ہم انسانی ہمدردی رکھتے ہیں اپنے دل میں اور انسانیت کے ہمدرد ہیں، ہم انسانیت کو پروردہ کر رہے ہیں، انسانیت کو پال رہے ہیں، انسانوں کے لیے ہم بڑا دل ہمارا پسیج جاتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ، اور ان کو زہر کھلا کھلا کر مار رہے ہیں۔ یہ ہیروئن کا زہر کھلا کھلا کر انسانوں کو مار رہے ہیں۔ اب یہ مودی اور امت شاہ اس میں ملوث ہیں۔ 3000 ٹن ہیروئن جس کی مالیت $3 ارب بنتی ہے، 3 ارب روپے بھی نہیں، $3 ارب۔ پاکستان کے خزانہ میں $22 ارب پڑے ہیں ٹوٹل، جو یہ پاکستان کے خزانہ کا 7واں حصہ ہے۔ یہ $3 ارب کی مالیت ہے اس کی۔ میری معلومات کے مطابق اس میں ہمارے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی ملوث تھے۔ شاید غالباً اسی لیے یہ فیصل آباد کا جلسہ جو ہے پی ڈی ایم نے کیا ہے، اور اس پی ڈی ایم کے اس جلسہ میں جو فیصل آباد میں کیا ہے اسی معاملے کو اٹھایا گیا ہے، اور وہاں پہ رانا ثناء اللہ جو کہ سمگلر ہے ہیروئن کا، جو پکڑا بھی گیا تھا، جس کے قبضہ سے 10-15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی، اس کے حق میں نعرے لگوائے گئے۔ مریم نواز صاحبہ نے وہاں نعرے لگوائے، رانا ثناء اللہ زندہ باد، رانا ثناء اللہ زندہ باد، رانا ثناء اللہ زندہ باد۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ امت شاہ اور مودی نے جو کام کیا ہے ہیروئن منگوانے کا، اور ہیروئن جو وہاں سے آئی ہے، افغانستان سے چلی ہے، بندر عباس کی بندرگاہ پر آئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کراچی کی بندرگاہ سے ہوتی ہوئی مندرا کی بندرگاہ پر گئی ہے۔ کراچی پر جو اس کے مطلب کنٹینر اتارے گئے ہیں یا نہیں اتارے گئے، کیونکہ اب تو حکومت بدل چکی ہے افغانستان میں، یہ بڑے عرصہ کی چلی ہوئی تھی، اور اب یہاں پر بھی مطلب وہ صورتحال نہیں ہے پاکستان میں بھی۔
تو یہ مندرا کی بندرگاہ پر جو ہیروئن پکڑی گئی یہ وہ مطلب اس کے والی وارث جو ہیں یہ اپنا مودی اور امت شاہ ہیں۔ تو اسی لیے یہ رانا ثناء اللہ کے حق میں اس جلسہ میں نعرے لگائے گئے کہ یہ بات ثابت کی جائے کہ مودی سچا ہے اور مودی حق پر ہے، اور یہ جو ہیروئن مندرا کی بندرگاہ پر پہنچی ہے یہ کوئی نجائز طریقہ سے نہیں پہنچی، یہ جائز طریقہ سے پہنچی اور ہم اس کے والی وارث ہیں اور ایران کو ہم مزہ چکھا دیں گے۔ یعنی ایران کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ نعرے لگوائے گئے، رانا ثناء اللہ زندہ باد، رانا ثناء اللہ زندہ باد، کیونکہ رانا ثناء اللہ کا تو کاروبار ہی منشیات کا کاروبار ہے، وہ تو سمگل کرتا ہے ہیروئن، اور پاکستانیوں کو ہیروئن کھلا کھلا کر اس نے مار دیا، موت کی گھاٹ اتار دیا، لاکھوں لوگ اس نے موت کے گھاٹ اتار دیے رانا ثناء اللہ نے اب تک، ہیروئن کھلا کر، ہیروئن مفت دے رہا ہے لوگوں کو، فری دی جا رہی ہے پاکستانی ہیروئن تاکہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں اور لوگ مر جائیں، بہت معمولی قیمت پر دی جا رہی ہے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا بہت وسیع پیمانے پر ان کا کاروبار ہے، ہیروئن کا، رانا ثناء اللہ کا، نواز شریف کا، مودی کا اور امت شاہ کا۔ تو اسی لیے یہ لوگ ایک ہیں۔ اب جلسے کر کے یہ لوگ ایران کو دھمکا رہے ہیں، فیصل آباد کا جلسہ ایران کو دھمکانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کی بندرگاہ جو ہے بندر عباس، وہاں سے ہم اپنا روٹ جو منقطع کر رہے ہیں، ادھر ہمارے جو ہے وہ بحری جہاز جائیں گے نہیں، ہم اپنا یہ تجارتی روٹ کینسل کر رہے ہیں۔ گویا کہ انڈیا نے اب اپنا تجارتی روٹ جو ہے بندر عباس کا تجارتی روٹ جو ایران کی بندرگاہ ہے، اور دوسرا اس کا کراچی سے اس نے مطلب بندر عباس جانا ہے ایران سے، پھر بندر عباس ہوتے پھر افغانستان کو روٹ انہوں نے کہا ہم نے یہ کینسل کر دیا۔ افغانستان نے تو ویسے ان کو نہیں آنے دینا انڈیا والوں کو، ویسے ہی وہ داخل نہیں ہونے دیں گے انڈیا کو، اور بندر عباس تک یہ جا سکتے تھے تجارت کرنے کے لیے، کراچی مندرا سے کراچی سے بندر عباس۔ اب بندر عباس جانے کا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بندر عباس تک ہماری تجارت ختم، ہم نے یہ روٹ منسوخ کر دیا۔ تو اب گویا کہ ایران اور انڈیا کے تعلقات اس 3000 ٹن ہیروئن کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ 3000 ٹن ہیروئن جو بندر عباس سے افغانستان سے سمگل ہو کر بندر عباس کے راستے کراچی اور پھر کراچی سے مندرا کی بندرگاہ پر آئی ہے۔ یہ تو حالات ہیں، ملک کے وزیر اعظم کا یہ حال ہے، بلکہ ملکوں کے وزرائے اعظم کا یہ حال ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم اپنا میاں نواز شریف اور اس کا کرندہ رانا ثناء اللہ، وہ بھی اسی کے ساتھی ہیں، مودی کے ساتھی ہیں، وہ بھی اسی کام میں شامل ہیں۔ ہاں جی، میری معلومات کے مطابق جو مجھ تک معلومات پہنچی ہیں وہ بھی اسی کام میں شامل ہے، اور وہ یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کو ہیروئن کا عادی بنا دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے لوگوں کو، بہت کم لوگ رہ جائیں، پھر وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ ہمارے ساتھی ہوں گے اور ہماری حکومت ہوگی، ہم بلے بلے ہوگی ہماری، اور ہمارا ڈنکا بجے گا، سلطنت اور حکومت ہماری ہوگی۔ تو یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں آپ کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ملک کے وزیر اعظم ہیں، دم بھرتے ہیں عوام کی حمایت کا، عوام کی حمایت کا دم بھرتے ہیں، عوام کا ساتھ دینے کا دم بھرتے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن عوام کو زہر قاتل کھلا کر ان کو مار رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔